محترم احباب کرام اور معزز سامعین، اللہ جل شانہ اس کل کائنات کے الہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس زمین پر ہم چلتے ہیں، بستے ہیں، پھرتے ہیں، اس کو بنایا، ہم سب کا ایمان ہے۔ آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اور پہاڑ، فضا، ہوا، غرض چاروں طرف ہم اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب میرے اور آپ کے لیے۔ اس اللہ نے جہاں وہ ساری نعمتیں میرے اور آپ کے لیے بنایا، تو اس اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی بنایا۔ مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ جہاں ہم دنیا کے اندر کوئی مشین بناتے ہیں، کوئی چیز بنا لیتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کہیں سفر کرتے ہیں، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، تو غرض کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس کا وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کی جگہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے میں کراچی جا رہا ہوں تو کس وقت جانا ہے اور کراچی کس جگہ جانا ہے، کیسے جانا ہے، بالفرض کوئی مشکل پیش آ جائے کیا کرنا ہے، یہ سب سارا ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے۔ ایسی ہی میں اور آپ کوئی مشین بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں اور بڑے ماہرین ہیں، وہ جب کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو ان کو سارا کا سارا اول تا آخر اس چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ میں نے یہ کپڑا بنایا ہے یا یہ مشین بنائی ہے تو یہ چیزیں ملا کر میں نے بنا دی۔ اب اگر اس میرے مشین میں، اس میرے کپڑے میں، اس میرے پروڈکٹ میں جو چیز میں نے بنائی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو ذرا میں نے اس طرح سنبھالنا ہے، اس مسئلے کو اس طرح حل کرنا ہے۔ مشین میں کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو ایسے میں نے ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ مشین تیل سے چلتی ہے، پیٹرول سے چلتی ہے، بجلی سے چلتی ہے، گیس سے چلتی ہے، وہ مجھے سب پتہ ہوتا ہے چونکہ میں نے بنایا۔ اب اس کا کوئی پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ میں ٹھیک کرنے کا میں نے بندوبست پہلے سے کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس مشین میں خرابی نہ آ جائے اس کے لیے میں نے بندوبست کر رکھے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے پمپ والوں کے پاس مٹی بھی پڑی ہوتی ہے اور ان کے پاس چند ایسے مواد پڑے ہوتے ہیں، کوئی آگ جلنے کا خطرہ ہو تو پہلے سے یہ سارا کچھ وہ ان کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ کوئی ایمرجنسی میں، ہنگامی میں اچانک کوئی حالت پیش آ جائے، اور آ سکتا ہے، قدرتی اتفاقات بہت سارے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا اگر کچھ ہو جائے تو اس کا متبادل پہلے سے آدمی سوچ لیتا ہے۔ تو ایسی مشین بنانے والا انجینئر، کوئی بھی ماہر کوئی چیز بنا لیتا ہے تو اس کا متبادل اور جو چیز مشین کو خراب کر دیتی ہے اس سے وہ اس کو بچاتا ہے۔ مشین کے پرزے خراب ہو جائیں اس کا پہلے سے اس نے متبادل بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اگر مشین بالکل خراب ہو جائے یا کوئی ایسی چیز کہ اس کو تبدیل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، یا اس مشین کو بنانے کا جو طریقہ ہے تو وہ طریقہ وہ جانتا ہے، اس طریقے کو کرنے کے بعد آٹومیٹیکلی اس کی مشین دوبارہ چلنے لگتی ہے۔ یہ سارا اس انسان کو، مجھے اور آپ کو، جب میں اور آپ اپنی شب و روز کی زندگی میں کچھ کام کرنے لگتے ہیں اور اس کے سب ہر پہلو دیکھتے ہیں اور اس کی ساری چیزیں ہم پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اصل بات کی طرف کہ میری اور آپ کی زندگی میں سنت کیوں اہم ہے۔ سنت والی زندگی، علماء کرام آپ کو صبح شام کہتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، بیانات کرتے ہیں۔ سنت اور قرآن کے احکامات، قرآن و سنت پر بات کرتے ہیں۔ جہاں دنیا میں بیشتر فنون ہے، علم کا کوئی حد نہیں، وہاں ہم آپ کو اس سڑک پہ کیوں لانا چاہتے ہیں کہ فلاں پریشانی ہے، فلاں ملازم ہے، فلاں شعبے سے تعلق رکھنے والا، خدا را اس سڑک پہ آ جائے آپ کی ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ اس کا کیوں کہتے ہیں، یعنی سنت والی زندگی کیوں اہم ہے، میں اس پر بات کروں۔ تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا، مشین والی مثال یاد رہے گی نا،
تو انسانی زندگی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، عرض کر چکا ہوں، انسان بھی چلتی پھرتی اپنی زندگی میں ایک مشین کی مانند ہے۔ جہاں مشین میں تیل استعمال ہوتا ہے یہ خوراک استعمال کرتا ہے، جہاں مشین چلتی ہے تو اس کی زندگی بھی روا دوا ہے، جہاں کوئی مشین میں خرابی آتی ہے تو یہ بیمار پڑتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ انسانی زندگی بھی ایسی سیم مشین کی طرح ہے۔ تو مشین بنانے والے پر آپ کو پورا اعتماد ہوتا ہے، جو کہتا ہے استاد ایسا ہی کریں گے، ایسا ہی مشین جیسا کہ آپ بتائیں گے تو آپ کے بتانے کے مطابق مشین چلے گی، اور ہم نے دیکھا ہے۔ تو ایسے ہی کل کائنات کے الہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ اب اس کائنات کے الہ نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے، اس مشین کے چلنے کے لیے، مجھے پتا ہے جہاں خرابی آ جائے کیسے ٹھیک کرنا ہے، مجھے پتا ہے یہ مشین کس طرح پائیداری سے چل سکتی ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا سنت کی زندگی ہے، بس یہ نمونہ ہے، اس کے مطابق چلو گے، ملازم ہو ٹھیک چلے گی یہ مشین، تاجر ہو یہ نمونہ لے لو ٹھیک چلے گی یہ مشین، معلم ہو بالکل صحیح چلے گی مشین۔ معلم کے لیے کیا سنت کے احکام ہیں، اس کو مسنون طریقے سے، سنت طریقے سے کیسے پڑھانا ہے، تاجر کو کیسے تجارت کرنی ہے، ملازم کو کیسے ملازمت کرنی ہے، غرض آپ کے دین میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارا کچھ بتا دیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، جب آنکھیں کھلتی ہے، جاگنے سے لے کر سونے تک، سفر سے لے کر حضر تک، اور اسی طرح زندگی سے لے کر موت تک، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، سارا کا سارا کچھ ہمیں بتا دیا گیا کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ ملازم ہو تب بھی بتا دیا گیا ہے، تاجر ہو تب بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو اس کے مطابق آپ ذرا یہ آزما کر تو دیکھ لیں، ایک ہفتہ آپ آزمائیے، بہت ساری چیزوں کو ہم آزماتے ہیں۔ آج اس ہوٹل کا بھی کھانا کھا لیتے ہیں یار، آج اس مولانا صاحب کی بات بھی سن لیتے ہیں، تو جہاں ہم بہت ساری چیزیں آزماتے ہیں، ذرا ایک ہفتہ سنت والی زندگی اپنے مطابق۔ بھائی میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے پورے علاقے کو تبدیل کر لیں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنے ملک کے حالات تبدیل کر لیں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا نادرا آفس جا کر جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، جہاں پہ بڑے اداروں میں ہو رہی ہے، جہاں پہ اونچ نیچ ہے، جہاں پہ تنظیموں میں باتیں، ان کے تبصرے کیوں کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ذرا جھانک کے دیکھیے کہ ہماری زندگی رخنوں سے بھری پڑی ہے، میں اپنا ہی حل کیا ڈھونڈوں جب میں دوسروں کے پیچھے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، دوسروں کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھلا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا قدم، اپنے اوپر محنت کی ذرا پہلی منزل تو گزار لیں ہم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس مشین کو چلانے کے لیے سارا کچھ بتا دیے۔ اس طرح میں اور آپ کسی مشین کو چلا لیتے ہیں، اس کے استاد سے بات کر لیتے ہیں، اس کے متبادل سارے انتظامات کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جب آدمی راستے سے بھٹک جائے تو صراط مستقیم کون سا ہے، جب آدمی تاجر ہوتا ہے تو اس کے لیے سنت طریقہ کون سا ہے، جب آدمی ملازمت کرتا ہے اس کے لیے سنت طریقہ کون سا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں بتا دیے گئے، بس یہی بتانے آیا ہوں، چونکہ تفصیلات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، بس یہ بات ہمیں ذہن میں آ جائے کہ میں اور آپ جس جگہ، جس شعبے میں، جس علاقے میں جہاں رہتے ہیں، جہاں کھاتے پیتے بستے ہیں، اس کے مطابق میرے اللہ کے نبی نے، میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، بس آپ سے آخرت میں بھی یہی سوال ہوگا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ریڑھی والے کے لیے سنت عمل بتایا ہے تو وہاں صدر کے لیے بھی بتایا۔ اور تاریخ میں آپ دیکھ لیں، حکمران نے عدالت والے نظام کو چھوڑ دیا، سنت والی زندگی کو بالفاظ دیگر چھوڑ دیا، تو ہمارے سامنے ہے اس کا نتیجہ کہ ان سے خلافت چلی گئی، مسلمانوں سے خلافت چلی گئی۔ ریڈی والے نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، سنت والی زندگی چھوڑ دی محض، تو اس کو پریشانی۔
ملازم نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، تو غرض یہ کہ وہ مشین جس طرح چلنے کی تھی اس نے اپنے سارے کام چھوڑ دی جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، جس طرح سے وہ چلنی تھی اس دنیا کے اندر، اس نے اپنے پرزے توڑ دیے، پرزے خشک ہو گئے۔ اب روحانی کوئی تیل نہیں ہے، مشین کو تیل دو گے، گیس دو گے، پیٹرول دو گے، بجلی دو گے، چلے گی، بجلی ہوگی تو آپ کا بلب یہ چلے گا، وگرنہ نہیں چلے گا۔ اب روحانی مجھے کچھ بھی نہیں ہے، روحانی مواد خوراک نہیں ہے، نہ میں روحانی مواد کو نماز میں استعمال کر رہا ہوں، نہ میں روحانی مواد کو گھر میں استعمال کر رہا ہوں، نہ میں روحانی مواد کو بازار میں استعمال کر رہا ہوں۔ خشک چل رہی میری مشین، خشک چلے گی، مشین خشک چلے گی تو مطلب 2 دن کے بعد بیٹھ جائے گا، مشین کام نہیں کرنا چھوڑ دے گا۔ ایسے ہی انسان بھی پریشان ہو جائے گا، مسائل کا شکار اس کو ہوگا، پریشان ہوگا، نقصان ہوگا، تکلیفیں اٹھائے گا، جو آج پوری دنیا اس کی تکلیفیں اٹھا رہا ہے، جھیل رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے کہ سنت والی زندگی سے مسلمان ہٹ گئے، پریشانی مقدر ہے، تکالیف مقدر ہے، نقصانات مقدر ہے، طرح طرح کی بیماریاں مقدر ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی پٹری کو چھوڑ دیا، ہم نے جس سڑک پہ جانا تھا کچے میں جا رہے ڈیوریشن۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سنت والی زندگی بس میں اور آپ اپنا لیں، آج سے تہیہ کر لیں کہ آنے والا جمعہ بھئی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ کہہ کر کھانا کھانا، دوستوں سے خوش طبیعی سے ملنا، اپنا چہرہ کھلا رکھنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، جتنا ہو سکے اکرام کرنا، یہ ساری چیزیں سنت کی ہیں۔ تو ہر ایک اپنے سے متعلق سنت والی زندگی امام سے پوچھے کہ میری خوشی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، میرا سنت کی طریقہ کیا ہے؟ غم ہے، کوئی موت ہو گیا، فوتگی ہوگی، سنت طریقہ کیا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ساری دنیا پیاسی ہے اور سنت والی زندگی کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات، جس کی وجہ سے پریشانیاں۔ تو آپ سے التجا ہے کہ میں بھی اس جمعے سے یہ کوشش کروں گا کوئی بھی میرا کام سنت سے خلاف نہ ہو۔ بس جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں، جتنے بھی باتیں ہوتے ہیں دین کی، جو ہم یہاں پہ آ کے بیٹھ کے سنتے ہیں، پہلے آ کے کیوں سنتے ہیں؟ ہم تھوڑا ترغیب دیتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، ہمیں بھی عمل کرنا آ جائے، آپ لوگ بھی آ جائے، وگرنہ نماز کا وقت ظاہر بات ہے جس وقت ہو جو کہ نماز فرض ہے، اس سے پہلے جو آپ آ جاتے ہیں وہ اس کے لیے کہ بھئی ہمیں زندگی جو دی گئی ہے، جس مقصد کے لیے دی گئی ہے، آج جس وجہ سے ہم پریشان ہیں، یقین جانیے آپ ایک ہفتہ آپ کو ملے گا کیا؟ میں ذرا بتا دوں، آخری بات، ٹائم آپ لوگوں کا اوور ہو گیا۔ ملے گا یہ سب سے بڑی نعمت کہ آپ کو دلی سکون نصیب ہوگا۔ اگر دلی سکون نہیں ہے نا، بہت اچھا کپڑا پہنے، بہت اچھی چیزیں آپ پہنے، بہت اچھے آپ سواریوں میں آ جائیں، دلی سکون نہیں تو کیا کرنا ان چیزوں کا؟ اور جس جیب خالی ہے دلی سکون ہے، تو وہی رہا نا بے تاج بادشاہ۔ تو آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ اس جمعہ آپ تہیہ کرتے ہیں، ہم اپنی مسجد سے ابتدا کرتے ہیں، ہم پورے ملک کے مکلف نہیں ہیں، ہم دوسرے لوگوں کے مکلف ہیں، سب سے پہلے ہم خود اپنا کر ذرا دیکھیں، دلی سکون سب سے پہلے نتیجہ یہ ہوگا، اور محنت کریں اس پر کہ کوئی بھی چیز خلاف سنت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت والی زندگی ہر چیز میں، ہر کام میں، کھانے پینے، بیٹھنے اٹھنے، پڑھانے جانے، تجارت کرنے میں اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا